الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین وظیفہ، بہت ہی خاص ترین عمل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اپنی تمام پریشانیوں کے حل کے لیے آج کا روحانی وظائف جو وظیفہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے اس کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں ذاتی، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے اور حکم سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج کا روحانی وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ہمیں زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی ہماری زندگی خوشیوں میں گزر رہی ہوتی ہے، اچانک سے مصائب سے ہم دوچار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی جان کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو جانور کی جان کا صدقہ دیا جائے۔ مثلا کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس کے زندہ سلامت لوٹ کر آنے کے لیے، یا کوئی مریض ہے تو اس کے تندرست ہونے کے لیے کوئی مرغی وغیرہ حلال جانور ذبح کر دیا جائے یا کسی کو زندہ دے دیا جائے۔ اسی طرح نفلی صدقے کے لیے لفظ خیرات ضرور بولیں، اور راہ خدا میں کوئی چیز بھی دینا خیرات کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کھانا وغیرہ موجود ہے، کوئی فقیر آ جاتا ہے آپ کے دروازے پر، تو فوری طور پر وہ روٹی اسے صدقہ کر دیجئے، کیونکہ اس وقت وہ روٹی جو آپ کو بھوک کے وقت بہت زیادہ عزیز ہے، اب اگر وہی روٹی آپ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، آپ کسی فقیر کی مدد کر دیتے ہیں یا اس کی بھوک ختم کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں، تو اس سے بڑا صدقہ آپ کے لیے اور کوئی نہ ہوگا۔ پھر اس سے بڑا صدقہ ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو 2 وقت کی روٹی دینا۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑا صدقہ ہے وہ ہے کسی جہاں پر یتیم بچے وغیرہ پڑھ رہے ہوں، وہاں پر کوئی تھوڑے بہت پیسے دینا، کپڑے دینا، سردیوں میں ان کے لیے کوئی کمبل وغیرہ دینا، بستر وغیرہ مہیا کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم صدقہ کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں، آفات، بلائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جاتی۔ جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ اب دیکھیں، جیسے کہ قربانی تھی، ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، تو قربانی دینے کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں یا اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اچھا گوشت اپنے پاس رکھ لیا اور جو باقی گندا وغیرہ تھا یا جو کھانے کے قابل نہ تھا وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ پاک جانور کا خون یا اس کا گوشت نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اور اللہ پاک یہ دیکھتا ہے
کہ میں نے اپنے بندے کو رزق حلال عطا فرمایا کہ وہ قربانی دینے کے قابل بنا۔ اب وہ قربانی کس نیت سے دے رہا ہے؟ آیا وہ جب وہ قربانی دے رہا ہے تو اس نے سارا گوشت صدقہ کیا ہے، اس نے گوشت کا حصہ بنایا ہے، یا اس نے سارا گوشت اپنے لیے سنبھال کر رکھا ہے؟ اگر آپ نے گوشت کو سنبھال کر رکھنا ہے تو آپ قربانی کے علاوہ کسی اور دن میں بھی قربانی یا آپ جانور کو ذبح کر کے اپنے فریزر، ریفریجریٹر وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو قربانی کے دنوں کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ تو اللہ پاک انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اسی طرح کوئی صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ آیا ہم اچھی چیز خرچ کر رہے ہیں یا بہت ہی زیادہ بری چیز خرچ کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے صدقہ کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگ صدقہ کریں، اللہ پاک آپ کی تمام مصائب کو ٹال دے گا۔ تو آج روحانی وظائف چینل بدھ کے دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 5 سے 5 منٹ کے عمل سے آپ کی تمام خواہشیں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی، اور آپ محلے، رشتہ دار آپ کے پاس یہ راز جاننے کے لیے آ جائیں گے کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کیا اور کیسے کیا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ 2 جہانوں کے سردار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ عمل ہے۔ تو آپ نے کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے؟ بدھ کے دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں، اگر باوضو حالت میں آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ باوضو حالت میں کیا گیا عمل فوری اثر دکھاتا ہے۔ تو آپ نے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو سامنے میں نے اسکرین پر آپ کے لیے شیئر کی ہے۔ تو آپ نے اس دعا کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتی فاعطنی سولی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ یہ دعا آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 20 بار درود پاک پڑھ کے دعا میں ضرور نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔